أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا اس سے منکر ہو گئے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بری چیز ہے وہ جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو کہ منکر ہوئے اس چیز کی جو اتاری اللہ نے. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، جو اتاری اللہ نے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے. فباءوا بغضب على غضب، سو کمال آئے غصے پر غصہ. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر اور نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہہ دو پھر کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر بنا لیا تم نے بچھڑا اس کے گئے پیچھے اور تم ظالم ہو. یہ سورہ بقرہ کی 89، 90، 91 اور 92 یہ 4 آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی کچھ برائیوں کا تذکرہ فرمایا
کہ یہود میں عجیب و غریب قسم کی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت سے پہلے مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں اوس و خزرج دو قبیلے ہیں جس کے ماننے والے کافر بت پرست تھے۔ وہ قبیلے یمن سے آ کر کے آباد ہو گئے۔ اسی طرح یہودیوں کے بھی کچھ قبیلے آ کر کے مدینے کے آس پاس میں آباد ہوئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اس طرح کے قبیلے آ کر کے آباد ہوئے۔ یہ قبیلے آپس میں جب ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، یہودیوں اور کافر و مشرکین کے درمیان میں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہود جو کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ماننے والے تھے اور ان کی نسل سے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کافر اور کفار و مشرکین سے بہتر سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، ہم آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ کفار ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، ان کے مقابلے میں ہم بہتر ہیں۔ چنانچہ جب ان لوگوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، کسی بات پر ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا تھا، تو یہ لوگ آپس میں لڑائی کے موقع پر کہتے تھے کہ اچھا آج تم ہم پر غالب آ گئے، آج تم اپنی طاقت دکھا رہے ہو، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، اگر وہ نبی آ گیا تو پھر دیکھو کس طریقے کا ہمیں غلبہ حاصل ہوتا ہے، پھر ہماری ہی جیت ہوگی، ہم ہی اس کے بعد جیتتے رہیں گے، تمہیں ہارنا ہی پڑے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس نبی کے سہارے سے تم سے لڑائی کریں گے، تم سے جھگڑیں گے، یہاں تک کہ جس طریقے سے قوم عاد دنیا سے ختم کر دی گئی، اس طریقے سے تمہارا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے تھے یہود، کیونکہ وہ آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے، آسمانی مذہب کے پیروکار تھے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے وہ حق پر تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کے واسطے سے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، پھر تمہارا دنیا سے خاتمہ کر دیں گے ہم لوگ۔ اسی طرح وہ لوگ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک وہ یہی کہتے رہے۔ چنانچہ کہتا ہے قرآن کریم میں ہے، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو مشہور اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سلسلہ چلا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق، جن کا دوسرا نام اسرائیل بتایا جاتا ہے، ان کی نسل سے چلا۔ چنانچہ ان کی نسل ہی کو بنو اسرائیل کہا جانے لگا، اور جتنے انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آتے رہے، اور وہ مسلسل بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ یہود چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ نبیوں کا آنا ہمارے خاندان کی شان ہے، نبی جو بھی پیدا ہوگا وہ میرے خاندان میں پیدا ہوگا، ہم نبیوں کے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس طریقے کا ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں غرور تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ کی شان تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنو اسماعیل میں پیدا فرمایا۔ آپ کا سلسلہ، اب آپ کے آبا و اجداد کا جو سلسلہ اوپر جاتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر پہنچتا ہے۔ آپ نے عادت جو انبیاء کرام علیہ السلام کی آنے کی جس خاندان سے تھی،
اس سے ہٹ کر کے آپ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، یہ تو دوسری خاندان میں پیدا ہو گیا، یہ تو دوسری عرب میں پیدا ہو گیا، ہم کیسے اسے مانیں؟ چنانچہ ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ ان لوگوں کو نبی کے آنے کا انتظار تھا، اور اس بات کے باوجود کہ وہ اس کی دعا کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ یہود اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں کافروں پر غلبہ نصیب فرما، اس طرح کی دعا کرتے تھے۔ اور ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ دعا بھی کرتے تھے، دوسرے غیروں کو یہ کہتے بھی تھے کہ آخری نبی جب آئے گا ہم اس کے سہارے سے تم پر چڑھائی کریں گے اور ہماری جیت ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یستفتحون، وہ فتح طلب کرتے تھے، کامیابی طلب کرتے تھے۔ ان سب کے باوجود یہاں آیا ان کے پاس خاندانی عصبیت، خاندانی تعصب کہ میرے خاندان کا نہیں ہے، اس لیے باوجود یہ کہ حق ہے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مان سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی غیر بنی اسرائیل میں پیدا ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی عرب میں پیدا ہو جائے؟ نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ انبیاء تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے رہے، یہاں حضرت اسماعیل کے اولاد میں کہاں سے نبی پیدا ہو گیا؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں، آپ علیہ السلام کی شکل و شباہت اور آپ کے عادات، اخلاق، اطوار، یہ سب چیزیں تورات میں بھی موجود تھیں، ان کا مختصر سا اشارہ بھی موجود تھا۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بے شمار معجزے اپنے ہاتھوں سے دکھلائے، اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا صدور ہوا۔ ان سب کے باوجود ان لوگوں نے اکثر آنکھ بند کر لیا کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم لوگ اپنے خاندان کے علاوہ کسی خاندان میں نبی کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خاندانی عصبیت نے ان کو مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھ لیجئے، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب پہنچی کتاب اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید جب نازل ہوئی، اور فرماتے ہیں مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس جو چیز ہے، کیا ہے وہ؟ یہودیوں کے پاس کیا تھی؟ تورات، اور اس کا علم جو ان کے پاس موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن کریم جو ہے، قرآن کریم میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، تورات کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو مصدق لما معہم، باوجود یہ ہے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی قرآن تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس بات کے باوجود کہ وہ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن کریم کے آنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے وہ لوگ فتح مانگتے تھے کفار پر، یعنی کہ یہ کہتے تھے اللہ سے، یہ کہتے تھے کہ اللہ آخر نبی آخر الزمان کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، مدد مانگتے تھے، اور ان لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ ہم جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ہم ان کے واسطے سے تم پر چڑھائی کریں گے۔ ان سب کے باوجود ان لوگوں نے جب وہ قرآن کریم آئی تو فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پھر جب پہنچی وہ چیز جس کو ان لوگوں نے پہچانا، کفروا بِهِ، وہ لوگ اس کے منکر ہو گئے۔ فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کفار پر، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کتنی بری بات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی، یعنی اپنے آپ کو ان لوگوں نے کفر کے بدلے میں فروخت کیا۔ بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، جو اللہ نے ان پر نازل کیا تھا اس کا انکار کر کے ان لوگوں نے بہت ہی برا کام کیا۔ کس وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا؟ فرماتے ہیں بغیا، ضد پر، اس بات کی وجہ سے، اس بات کی ضد کی وجہ سے کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ نے اس فضل کو اپنے جس بندے پر چاہا اس پر اتار دیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر اتارنا چاہیے تھا اللہ کو، اللہ نے بنی اسماعیل پہ اتار دیا، اب یہ لوگ ضد پہ آ گئے۔
فباؤوا بغضب علی غضب، کہتا ہے قرآن، چنانچہ وہ لوگ لوٹے غصے پر غصہ لے کر کے، اللہ کی ناراضگی، دو طرح کی ناراضگی، یہ کہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں حسد موجود تھا، اس وجہ سے یہ بھی ایک اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ کہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کفار کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ یہ عذاب مہین یہاں لفظ ہے، مہین کا لفظ توہین آمیز، ذلت آمیز عذاب۔ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم سب کا ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمان کو، جو گنہگار مسلمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اگر اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے معاف کر کے سیدھے جنت میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن قانون اللہ نے جو بنایا ہے، قانونی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو جہنم میں داخل کریں گے ان کے گناہوں کے دھلتے تک، گناہوں سے پاک ہونے تک، اور پھر جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، جب اپنے گناہوں کی سزا پالیں گے، پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوزخ میں داخل کرنا ان کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ البتہ کفار کو جو ہوگا داخل کرنا ہوگا وہ ان کو ذلت، ان کی ذلت کے لیے ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت آمیز عذاب عطا فرمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ نے یہ اتارا ہے، اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے، وہی اللہ نے تورات کو اتارا تھا، اسی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، اللہ نے ہی اتارا ہے قرآن کریم کو، اس پر ایمان لاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم پر جو چیز نازل ہوئی تورات ہم اس پر ایمان لے آئے، ویکفرون بما وراء، اس کے علاوہ جو چیز ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ تین باتیں یہاں موجود ہیں ان کے خلاف۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن تورات کی اور اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے قرآن کریم، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ یہ کوئی ان لوگوں کے لیے نئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جو چیز ہم پر نازل ہوئی ہم نے اس پر ایمان لے آیا، اس کے علاوہ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے بھی تو تمہارے بڑے لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کیا تھا، بعض انبیاء کے قتل پر اتر آئے تھے، بعض انبیاء کو ان لوگوں نے قتل بھی کیا تھا تمہارے بڑوں نے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے بڑوں نے ایک کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ جب تشریف لائے، اس وقت بھی جب تھوڑے عرصے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اگر جو چیز تم پر نازل ہوئی اس کے ماننے والے تھے تو بچڑے کی عبادت تمہارے بڑوں نے کیوں کی؟ تم انہی کے تو پیروکار ہو، تم اپنے بڑوں کے پیچھے ہی تو چل رہے ہو۔ اگر تم لوگ صحیح انسان ہوتے، صحیح لوگ ہوتے تو تم لوگ ایسا نہیں ہوتے۔ چنانچہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ تو ظلم کرنے والے ہو۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خاندانی عصبیت، خاندانی تعصب بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے۔
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے شعبوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں تمہیں تقسیم کی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہیں ایک دوسرے کی پہچاننے میں آسانی ہو سکے. ایک ہی نام کے ایک ہی علاقے میں دو دو چار چار افراد ہیں، اب خاندان کا نام ہوگا فلاں خاندان کے فلاں صاحب ہے، ایک ہی نام کے صاحب دو دو ہیں، تین ہیں، تو یہ تعارف کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ فلاں خاندان کے فلاں صاحب، فلاں نام کے فلاں خاندان کے صاحب، تو اس سے تعارف ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَعَارَفُوا، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے خاندانوں میں، قبیلوں میں تمہیں تقسیم کرنے کا کہ تم ایک دوسرے کے پہچان میں آ سکو. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے تمہیں الگ الگ خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹنے کا. اور یہ جو تم لوگ سمجھتے ہو کہ فلاں خاندان کا ہو جانے کی وجہ سے کوئی اونچا ہو گیا، فلاں خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے کوئی نیچا ہو گیا، رنگ کی بنیاد پر، لسانیات کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر آگے پیچھے ہونا، اونچ نیچ کا ہونا، یہ بالکل بیکار ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. قرآن کہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. خاندانوں قبیلوں میں تقسیم کا ہونا لِتَعَارَفُوا، صرف تعارف کے لیے ہے. اور آگے فرمایا کون اونچا ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے. فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک اونچا وہ ہے، اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا. وہ اب یہ خلاصہ ہے خاندانوں قبیلوں میں تقسیم ہونے کا. اب صرف خاندان کی وجہ سے تعصب میں پیدا ہونا کہ میرے خاندان کا آدمی، تیرے خاندان کا آدمی، ہمارے خاندان میں نہیں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم اس نبی کو نہیں مان سکتے ہیں جس نبی کا عرصوں اور برسوں سے ان کو انتظار تھا، لیکن دوسرے خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے سے یہ لوگ محروم رہ گئے. یہ عصبیت نے ان کو دور کیا. اگر ان لوگوں کے اندر تعصب نہیں ہوتا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے، آخری نبی کی امت ہوتے. جس نبی کی امت ہونے کی ان لوگوں کو عرصوں اور برسوں سے تمنا تھی، اس کے یہ امتی بنتے، لیکن تعصب نے ان کو مارا کہ دوسری نسل سے ہے، دوسرے خاندان سے ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مان سکتے ہیں. چنانچہ کیا ہوا؟ یہ وہی انجام ہوا. یہود اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، لعنت اللہ علی الکافرین، اور انتم ظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں، غصے کو لے کر لوٹنے والا کہہ رہے ہیں. یہی ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی خاندان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تمیز کو ختم کرنے کی بہت تاکید فرمائی. چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعصب کی بنیاد پر اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کوئی صرف خاندان کی بنیاد پر لڑتے لڑتے مر گیا، آج کل ہمارے ہاں جو خاندان کی باتیں ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، عربوں میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا. عرب جو ہے خاندان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے میں بہت خطرناک قسم کے تھے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب کسی قبیلے سے کسی کی دشمنی ہو جاتی تو وہ جاتے اس کو اپنی زندگی بھر اس دوسرے قبیلے سے، اپنے مقابل قبیلے سے لڑتا رہتا، لڑتے لڑتے جب اس کا آخری وقت آتا تو یہ وصیت کر کے جاتا تھا اپنی اولاد کو کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی کی پوری طاقت صرف کر دی ان کو نیچا دکھانے میں، تم میرے اس غرور کو نیچے نہ ہونے دینا. تم میری اولاد اگر سچی اولاد ہو تم میری، تو اس لڑائی کو باقی رکھنا اور اس خاندان کی دشمنی کو تمہارے دلوں میں باقی رکھنا. یہ خاندان کی لڑائیاں عربوں میں بہت خطرناک حد تک کی تھی، بہت شدت کے حد تک کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آج بھی ہمارے درمیان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ خاندان اور قبیلے کی جو باتیں پائی جاتی ہیں، وہ کافروں کے درمیان میں ہمارے پلنے کی وجہ سے ہے، کفار کے علاقے میں ہمارے بسنے کی وجہ سے ہے. ورنہ عام طور سے مسلمانوں میں اور کفار میں جو عصبیت ہے، خاندانی تعصب ہے، اس درجے کا تعصب تو الحمدللہ مسلمانوں میں نہیں ہے.
مسلمانوں میں اس درجے کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ وہ لوگ قبیلوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہت اونچ نیچ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سر سے پیدا ہوئے ہیں، بعض کے سلسلے میں تصور کرتے ہیں کہ وہ اس دھڑ کے اس کے بعد کے نیچے حصے سے پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگوں کو اس کے بعد کے نیچے حصے سے پیدا ہوئے سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کو پیروں سے پیدا ہوا سمجھتے ہیں۔ اس طریقے کا ان میں مختلف طبقے ان میں موجود ہیں، اور ایک دوسرے میں آپس میں شادی کرنا وغیرہ تو دور کی بات، ایک دوسرے کے ہاتھ کا کھانا تک بھی پسند نہیں کرتے، ان سے ایک بری طریقے کا چڑ رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں تو الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے کہ اذان ہوتی ہے، اقامت دی جاتی ہے، سب خاندان کے لوگ، قبیلے کے لوگ، بلکہ ایک ہی کمپنی میں کام کرنے والا ملازم بھی اور اس کا آقا بھی اسی صف میں بازو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام کا ایک طر امتیاز ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہمارے درمیان سے یہ چیز ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ہدایت سے جو چیز محرومی کا سبب بنی، ان میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کو تعصب نے ان کو مارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعصب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حق بات جب ہمارے سامنے آئے، عصبیت کو چھوڑ کر کے ہمیں حق بات کو اختیار کرنے کی توفیق و سعادت میسر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔